ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت گنج بخش الحجویری۔ آپ کا پورا نام شیخ سید ابو الحسن الحجویری ہے، لیکن عوام الحواس میں داتا گنج بخش حجویری مشہور ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید عثمان چلابی حجویری ہے۔ داتا صاحب کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی خاص لباس کے حق میں نہ تھے، بلکہ جو لباس بھی مل جاتا وہی پہن کے وقت گزار لیتے، اور یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ دین کو کسی لباس میں یا کسی وردی میں مت ڈھونڈو، نہ ہی کسی پگڑی کے پیچھے، نہ ہی کسی ایسی شخصیت کے پیچھے، بلکہ دین کو اپنے اندر ڈھونڈو۔ محبتیں پیار بانٹنے والے علی حجویری کو آج ہر انسان داتا گنج بخش حجویری کے نام سے جانتا ہے۔ یہ روایت کیسے پیدا ہوئی، کس نے شروع کی، اس کے بارے تو اللہ ہی جانے، لیکن ایک بات پکی ہے کہ جو اولیاء کرام داتا گنج بخش کے بعد آئے، انہوں نے داتا گنج بخش حجویری کے دربار میں ایک بار حاضری ضرور دی۔ یہی بات ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نہ صرف دربار میں حاضری دیتے رہے بلکہ جھولیاں بھی بھرتے رہے۔ حضرت علی حجویری فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ اگر میں اس کو اپنا لوں تو میں ہر رنج و الم سے بچ جاؤں گا، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ ہر مخلوق، ہر انسان اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، کوئی اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، اور خامیاں اپنے اندر ڈھونڈنی ہیں اور اچھائیاں دوسروں کے اندر۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، ہر انسان اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے، اس لیے ان میں عیب بھی ہوں گے اور اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، اس لیے عیب اپنے اندر ڈھونڈنے ہیں اور اچھائی دوسروں کے اندر۔ اس چیز کو اگر ہر انسان اپنا لے تو وہ حضرت داتا گنج بخش حجویری کے مرشد کی یہ نصیحت تھی، اور انسان ہر رنج و الم سے بھی بچ جائے گا۔ اور داتا صاحب کے مرشد کا بھی یہی کہنا ہے، اور داتا صاحب کی اپنی کہانی بھی درگزر معافی، پیار، محبت سے بھری ہوئی ہے۔ داتا صاحب کی زندگی سے ہمیں میسج ملتا ہے کہ ہم جتنا مخلوق خدا کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مرتبہ ہمیں دے گا اور ہمیں نوازتا جائے گا۔ اور پھر بر صغیر پاک و ہند میں جتنا بھی اسلام پھیلا، وہ ان کے جیسے اور انہی کی طرح کے بزرگ ہستیاں کے پیروں کے قدموں کا صدقہ، ان کی تبلیغ اور ان کی خدمات اور ان کے جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تبلیغ کی گئی، ان کی وجہ سے یہ بر صغیر میں اسلام اور اللہ تعالیٰ کا پرچار اور تبلیغ پھیلی۔ آپ کا وصال 20 صفر مظفر 465 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار اقصد لاہور میں موجود ہے، اور ہر فقہ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں عقیدت مند آپ کو ہر سال نذرانہ عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں۔ شکریہ۔